بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں. انہیں جنت کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے. وہ حیات جاودانی کی ان نعمتوں پر فرحاں و شاداں رہتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہیں، اور اپنے ان پچھلوں سے بھی جو تاحال ان سے نہیں مل سکے انہیں ایمان
اور طاعت کی راہ پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صبح بخیر، اور میں آپ کو رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہوں گی۔ آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت سماعت فرمائی، اور آج تلاوت جو ہے قاری فیصل چشتی نے یہ سعادت حاصل کی۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں ان کے ترجمے کے مطابق جو ہمارا مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں جان دی وہ زندہ ہے اور وہ اللہ کے ہاں سے اپنا رزق پاتا ہے۔ یہ ہمارا وہ شہید کی بقا کا اور اس کی حیات کا وہ وعدہ ہے جو کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس کا ذکر فرمایا، اور ہمارا اس میں ایمان ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی عالی مرتبہ شخصیت کا ذکر کریں گے اپنی اس محفل میں، جن کو صرف یہ درجہ نہیں بلکہ اور بہت سارے درجات جو ہیں وہ حاصل ہیں، اور جب ان کی شخصیت کی باری آتی ہے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اسلام میں بہت سارے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ان سے محبت رکھنے والے اور ان سے بغض رکھنے والے، اور ان دونوں کے درمیان میں چلنا ہی دراصل وہ عین اسلام اور دراصل وہ عین عبادت ہے کہ جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، بلکہ جھکنا اس محبت کی طرف جس محبت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ اور اس کے لیے میں اپنے آپ کو جیسے جو چند چیزیں اپنے سامنے رکھتی ہوں وہی میں آپ کے سامنے اس وقت رکھوں گی۔ یہ سورہ شورا کی آیت مبارکہ جس نے ہمیشہ میرے دل کو بہت تڑپایا ہے کہ فرما دیجئے میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت و محبت رکھنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کے ساتھ ہم نے محبت رکھنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کرم اللہ وجہہ، فاطمہ الزہرا، اور دونوں بیٹے ان کے یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی طرح سے ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں جن لوگوں کو چھپایا تھا اور کہا تھا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان میں بھی آپ کی ہستی اور آپ کا خانوادہ ہی تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، سید الفاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور ہمارا دل جو ہے وہ اس پہ تڑپتا ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور اپنی احترام اور مرتبت کے مقام سے یہ تمام ہستیاں ہمارے لیے انتہائی قابل قدر، قابل عزت و احترام ہیں۔ اور اس سے زیادہ کیا اور ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی جگہیں آئیں جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ترجیح کیسے دیتے ہیں، وہ فوقیت کیسے دیتے ہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ جو نازل ہوئی جس میں بہت سارے مفسرین کا یہ اجتماع ہے کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیا بھی اس میں بیان ہے، انہی کے بارے میں آیت مبارکہ جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب رسول پاک ہجرت کے لیے نکلتے ہیں اور اپنے بستر مبارک پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیتے ہیں کہ علی تم یہاں لیٹ جاؤ اور صبح یہ امانتیں ان کے لوگوں کے سپورٹ کر دینا، اور یاد رہی امانتیں انہی لوگوں کی ہیں جن کے دکھ، جن کے مظالم، جن کی تکالیف، جن کی صحبتیں اور جن کی طرف سے سازشوں اور جن کی وجہ سے اور ستائے جانے کے خدشے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت اختیار کی ہے اور اپنا شہر اور اپنا علاقہ چھوڑ دیے جانے پہ مجبور ہیں، لیکن آپ وہ امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپورٹ کرتے ہیں۔ جب فتح خیبر کی باری آتی ہے تو قموس کا وہ قلعہ جو کسی سے فتح نہیں ہو رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کھلے الفاظ میں تمام ذی قدر صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کل میں علم اس شخص کے ہاتھوں میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ اور اگر ہم نے احادیث مبارکہ پڑھی ہیں کہ تمام ذی قدر صحابہ کرام ساری رات اس سوچ و فکر میں رہتے ہیں اور دعاگو رہتے ہیں کہ شاید ان کے نام یہ اعزاز نکلے، شاید ان کے حصے میں خوش نصیبی یہ آئے، لیکن صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ علم جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ جب رشتے آتے ہیں سید الفاطمہ الزہرا کے لیے تو اس میں بھی بہت سارے صحابہ کرام کے بھی رشتے آتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ان کے مرتبے میں، ان کے مقام میں کوئی کمی ہے خدا نخواستہ، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جس شخص کا انتخاب کرتے ہیں اپنی
بیٹی جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں ان کے رشتے کے لیے، تو وہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں. اور اس طرح سے بہت ساری اور ایسی فضیلتیں ہیں جو ان کو حاصل ہیں، جن کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے، کیونکہ آج وہ دن ہے جس دن ایک بدبخت نے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ دو بدبخت ہوں گے، ایک وہ جو علی تجھے شہید کرے گا، اور دوسرا وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی. سو وہ بدبخت جس نے ضرب لگائی تھی 19ویں روزے کو، سو آج اس ضرب کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جام شہادت نوش کیا تھا، اور تا قیامت ان کی یاد کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا، تاکہ ہم یہ حق ادا کر سکیں کہ جو لوگ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں وہ اس محبت کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ پاک سے جڑ سکیں. سو آج ہماری جو گفتگو ہے اس میں فضیلت، اس میں بہت سارے ایسے واقعات کا تذکرہ ہوگا جہاں پر ہمارے ایمان اور عقیدے کی کچھ ایسی چیزیں جہاں ہم تھوڑا ڈول رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر ہو رہتے ہیں، ہم ان کو بہتر جان سکیں اور اپنے آپ کو جہاں ہم غلط ہیں بہتر کر سکیں اور صحیح کر سکیں. میرے ساتھ جو اسکالر حضرات موجود ہیں اس میں آپ کی ملاقات روزانہ ہوتی ہے ہمارے ان تینوں مہمانوں سے. آج بھی میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، شکریہ تشریف لانے کا. میرے ساتھ علامہ صاحب ہیں، اور علامہ صاحب جو ہیں آج ان سے ہماری گفتگو جو ہے زیادہ رہے گی. علامہ آغا نادر صاحب، میں زیادہ آپ کو آج زحمت دوں گی اس موضوع کے بارے میں جاننے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا ناظر الاسلام صاحب. مولانا صاحب بہت شکریہ تشریف آوری کا. ڈاکٹر بلقیس ہمیشہ کی طرح کیا بتانے جا رہی ہیں؟ آج جیسے ہم نے کل تذکرہ کیا تھا لیور، جگر کے مسائل کی بیماریاں، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ٹپس. جگر کی ہیپیٹائٹس اے سے لے کر وہ بھی ایک بیماری ہی ہے، اور بی سی سب کے بارے میں بتاؤں گی کہ آپ گھریلو ٹپس کون سے استعمال کریں. بالکل صحیح. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، ہمارے ساتھ زبیر صاحب موجود ہیں، زبیر یوسفی، اور بہت خوش الحان ماشاءاللہ سے ثنا خان ہے. منقبت کی بھی آج آپ سے درخواست کریں گے، اور منقبت کے لیے ہمارے ساتھ محمد عدیل رضا صاحب بھی موجود ہیں. آپ دونوں کی تشریف آوری کا شکریہ. میں چاہوں گی کہ ایک حمدیہ کلام سے ہم اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے، اور بریک جو ہے اس سے پہلے، اگر میں آپ سے درخواست کروں. جی بالکل. کوئی تو ہے جو نظام ہستی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، وہ آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا اور تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے غلطی ہوئی رتوں میں. تلاش اس کو بتوں میں، وہ
दिन को रात और रात को दिन, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है। कौन है? कौन है? कौन है? वही अल्लाह है, वही अल्लाह है, हाँ वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती हो, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ुबैर साहब हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत, और इसी बहाने मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का क्या उम्दा कलाम। सो अल्लाह ताला इस कलाम के तुफ़ैली उनके दर्जात बुलंद करे। क्या खूबसूरत उन्होंने कलमात लिख छोड़े हैं कि जब जब कोई पढ़ेगा तो उसके दिल में क़ुव्वत ईमान जो है वो और ज़्यादा ताज़ा होती है। हमारी बहुत प्यारी सी शेफ़ भी हमारे साथ हैं, शेफ़ समिया। ये नहीं समझिए मैं आपको भूल गई हूँ, क्योंकि आपको तो हम भूल ही नहीं सकते, आपने हमें सहरी करानी होती है। तो क्या बनाएंगे आज आप? आज हम बनाएंगे चिकन के सीख कबाब, सही, और उसके साथ जो है वो हम रोटी या पराठा उसके साथ हम उसको सर्व करेंगे। ठीक है। और बड़े चटपटे से बनाएंगे, जरा जूसी से, जैसे कि रूखे ना हो, वो भी बताएंगे किस तरह जो है वो आप उसको बाइंड कर सकते हैं और किस तरह ये जूसी बन सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन उन सबसे पहले हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी आज की गुफ्तगू का आगाज करेंगे। खुश आमदीद। आज चूंकि शहादत हज़रत अली करमला वजह का दिन है, सो आज हम जो तस्करा करेंगे वो आप ही की ज़ात का फजीलत का है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आय मुबारका मेरे रोंगटे खड़े कर देती है, जिसका मैंने तस्करा अपने इब्तिदाइये में भी किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक बात कही वो यही थी कि फरमा दीजिए, मैं इस तबलीग रिसालत पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता मगर मेरी कराबत से, मतलब मेरी कराबत और अल्लाह की कराबत से मोहब्बत चाहता हूँ। जब सवाल किया गया कि आपके अहले कराबत कौन है, तो आपने अपने अहले बैत का जिक्र किया। बेशुमार और ऐसी खूबसूरत अहादीस मुबारक हम सब जानते हैं। पीर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत होती है। मंगल वाले दिन आपकी इक्तदा में जो दो लोग नमाज अदा करते हैं, उनमें एक हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दूसरा हज़रत अली करमला वजह। सो ये आपका रुतबा, दर्जा और मुकाम। सो आज मैं गुफ्तगू जो करने वाली हूँ वो शुरू करूँगी यहाँ से। डॉक्टर साहब, जी जी, ये जो सवाल जो मैं आयत मुबारका बार बार कोट कर रही हूँ, थोड़ा समझा दीजिए कि मैंने और आपने इसका क्या जवाब देना है। मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता सिवाय अपने कराबतदारों की मोहब्बत के। हमने इसका बहैसियत मुसलमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इस आयत मुबारका पर गौर करें, ये कुरान में एक जगह नहीं, बार बार कुरान में कई मकाम पर ये बार बार दोहराया गया है। तो इसमें अगर कोई ये कहे कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं ऐसा ही, लफ्ज़ कुल के जरिए अल्लाह तबारक व तआला हुक्म अता फरमा रहा है। हाँ, ऐ नबी आप कह दीजिए, ला असअलुकुम, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, उल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा, कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिवाय इसके कि अपने क़राबतदारों की, अहले बैत अतहार की मोहब्बत तुमसे मांगता हूँ। लिहाजा ये क़यामत तक के मुसलमानों के सामने ये आयत मुबारका है, और यकीनन ये हमें बार बार बुला रही है कि अहले बैत अतहार से हमने मोहब्बत करनी है, और जो उनसे रिश्ता हमारा कायम होना चाहिए वो ऐसा ही कायम होना चाहिए कि जैसे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम में हुक्म दिया है। चुनांचे मैं देखता हूँ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जब मदीना मुनव्वरा में मुसलमान आए तो हलीफ भी थे, हरीफ भी थे, मोमिन भी थे, मुनाफिक भी थे, पता नहीं चलता था कि सच्चा मुसलमान कौन है। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम बयान करते हैं
کہ ہم جب علی کا نام لیتے تھے پہچان یہ تھی جی کہ اگر کسی کی ماتھے پر شکن آ جائے ہاں جی، اور کسی کے پیٹ میں کیونکہ مروڑ آپ پڑ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تھی نا کہ علی تم سے سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں رکھے گا اور سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں رکھے گا، اور جس کا چہرہ علی کا ذکر سن کر کھل جائے اس کا مطلب ہے وہ صاحب ایمان ہے۔ تو ہر دور میں یہی ایک کسوٹی رہی ہے ایمان کو پرکھنے کی، اور یقیناً یہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر آپ صاحبان کی اجازت ہو تو میں تحت اللفظ میں مولا علی کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن کچھ وقت چاہیے ہوگا اس کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب لیجئے، بالکل ماشاءاللہ۔ کہ یہ ذات تو ایسی ذات ہے کہ ان کا جب ذکر کرتے ہیں تو زبانیں پاک ہوتی ہیں، دلوں کے زنگ دھل جاتے ہیں، عرفان کی کلیاں مہکتی ہیں اور ایمان کے پھول کھلتے ہیں۔ اور ہمارے نبی نے بتایا، احادیث نبوی نے بتایا کہ وہ ہیں میدان شجاعت و شہامت کے شہسوار، میدان شجاعت و شہامت کے شہسوار، اقلیم ولایت کے تاجدار، عبادت و ریاضت میں کل مؤمنین کے سرکار، رسول خدا کے غمخوار، نسل محمد مصطفیٰ کے امانت دار، اور مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا کے رفیق کار، جن کے شہزادے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار، گویا دنیا و عقبہ ہر جگہ ہے انہی کا اقتدار۔ دنیا و عقبہ ہر جگہ ہے انہی کا اقتدار۔ اللہ اللہ، ان سے محبت کرنا ہے ایمان کا اظہار، بالکل ان سے محبت کرنا ہے ایمان کا اظہار، ان سے بغض رکھنا ہے نفاق و انتشار، اور مجھے کہنے دیجئے کہ یہی تو ہے طریقہ کفار، یہی تو ہے طریقہ کفار، گویا وہی ذات ہے حق و باطل کی تمیزدار۔ اللہ اللہ، وہ صدقہ کرے تو قرآن دے اخبار، وہ سجدہ کرے تو رسول خدا کہے بار بار کہ نہیں کوئی نہیں تجھ سا سجدہ گزار۔ ان کا انداز ہے بڑا پروقار، ان کے الفاظ ہے گوہر بار، ان کا سخن ہے خوش گفتار، اور انہی پر تو اتری ہے آیت اطہار۔ آیت اطہار، انہی پہ اتری ہے آیت اطہار، جن کا لقب ہے حیدر کرار، جن کی تلوار ہے ذوالفقار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ ذات کہ جس کا مولود ہوا خانہ خدا، وہ ذات کہ جس کا مولود ہوا خانہ خدا، جس کو نام ملا بإلہام خدا، جس کو نام ملا بإلہام خدا، اور جن کی پرورش ہوئی آغوش رسول خدا، جن کی پرورش ہوئی آغوش رسول خدا۔ اللہ اللہ، وہ آنکھ اس وقت کھولے کہ جب سامنے ہو رخ مصطفیٰ، وہ آنکھ اس وقت کھولے کہ جب سامنے ہو رخ مصطفیٰ، اور منہ اس وقت کھلے کہ جب ہو ذائقہ لعاب دہن مصطفیٰ، جب ہو ذائقہ لعاب دہن مصطفیٰ۔ وہ برادر مصطفیٰ بھی ہیں، وہ برادر مثل موسیٰ بھی ہیں، وہ برادر مصطفیٰ بھی ہیں، وہ برادر مصطفیٰ بھی ہیں، وہ برادر مثل موسیٰ بھی ہیں، وہ مظہر کمالات نبوت بھی ہیں، وہ مظہر کمالات نبوت بھی ہیں، اور وہ منبع قاسم ولایت بھی ہیں، وہ باب علم و حکمت بھی ہیں، وہ نور رشد و ہدایت بھی ہیں، وہ نور رشد و ہدایت بھی ہیں، وہ محبوب رب العلا بھی ہیں، اور وہ کل مومنوں کے مولا بھی ہیں۔ جن کی ذکر میں ہے بڑی حلاوت، اور جن کے چہرے کو تکنا ہے عبادت۔ حدیث کا مضمون ہے کہ جن کے ذکر میں ہے بڑی حلاوت، جن کے چہرے کو تکنا ہے عبادت، جن کی چاہت میں جینا ہے اطاعت، اور جن کی الفت میں مرنا ہے شہادت۔ جن کی الفت میں مرنا ہے شہادت، آغاز زندگی کعبہ بنا جن کی جائے ولادت، کعبہ بنا جن کی جائے ولادت، اور مسجد ہوئی جن کی جائے شہادت۔ گویا آغاز زندگی کعبہ کی رفاقت، اور انتہائے زندگی مسجد کی امامت۔ آغاز زندگی کعبہ کی رفاقت، انتہائے زندگی مسجد کی امامت۔ ایسی ہی عظیم و یکتا ذات کو تاجدار حل عطا، مراد کل کفا، امزاد محمد مصطفیٰ،
ہر درد کی دوا مشکل کشا مولا علی شیر خدا کے سبحان اللہ ڈاکٹر واہ، سبحان واہ، اللہ واہ۔ ماشاءاللہ. آپ نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، ساری احادیث تو بیان کر دی آپ نے اس میں۔ ہماری بھی بہت کچھ حدیث ہے، کچھ بہت نہیں، حدیث ہے۔ نہیں، کچھ بچا ہی حضرت نہیں۔ علی کی شان میں من آتا علی جن فقد آتا اللہ ومن عصا علی جن فقد عصا اللہ. سبحان اللہ. جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. سبحان اللہ. اور آپ نے فرمایا کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن ولا یفرقان حتی یرد علی الحوض، کہ قرآن علی کے ساتھ رہے گا اور علی قرآن کے ساتھ رہے گا، یہ جدا نہیں رہیں گے یہاں تک کہ قرآن اور علی حوض کوثر پر آ کر مجھ سے مل سبحان جائیں گے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل سبحان آپ ہمارا نے- حدیث ہے، ابھی آپ سنتی جائیں گی تو نہیں بے نہیں، شمار حدیث ہے. میں تو امام شافعی کے اس کال میں مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ کا مسلک کیا ہے، تو میں انہیں کہتی ہوں مجھے نہیں پتا یہ مسلک کیا ہوتے ہیں، میں ان کو نہیں مانتی. میں امام شافعی کے اس کال کو بہت مانتی ہوں کہ اگر اہل بیت سے محبت رکھنا شیعت ہے تو آپ شیعی کہہ لیجئے. وہ رفس کے لیے متعلق انہوں نے کہا. محبت جو ہے وہ ہم، اور یہ آیہ مبارکہ اور آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بہت کافی ہے. ایک ہی حق مانگتا ہوں تم سے رسالت کا کہ میرے اہل قرابت سے مودت رکھنا، تو وہ حق ہمارے ذمہ واجب ہے، بحیثیت مسلمان ہمارے ذمہ واجب العطا ہے. اور یہ ہم بات تو سرکار نے کہہ کر سب کچھ ختم کر دیا. علی جو منی وانا من العلی، بالکل. کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. بالکل. اس سے بڑی اور کیا ڈگری چاہیے ایمان کی؟ بالکل. کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے متعلق کیا کہا؟ وفما انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. صحیح. سبحان اللہ. انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا انا دار الحکمت وعلی بابوہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. حضور کی شان کیا ہے کہ معلم کتاب بھی ہیں اور حکمت و دانائی کے پیکر بھی ہیں. تو آپ نے علم بھی عطا فرمایا، علی کو حکمت بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب، تھوڑی سی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. مطلب حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسے بیان فرمایا کہ ایک تو ولادت ایک بہت ہی معجزاتاً ہم نے کسی اور ہستی کا خانہ کعبہ میں ولادت کا نہیں سنا، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک شرف شروع سے ہی. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، آپ کی پہلی وہ جسے کہتے ہیں خوراک کہہ لیں، پھر آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں 3 دن تک آنکھیں نہیں کھلتی جب تک آپ کی گود میں نہیں آتے. نام رکھا جاتا ہے تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر جو جیسے آپ نے کہا الہام الہی سے، اور پھر اس کے بعد 6 سال کی عمر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت سے پہلے پیدائشی مسلمان کہہ سکتے ہیں ہم، پہلی وہ شخصیت جس نے کفر اور کلمہ کفر میں کوئی وقت گزارا ہی نہیں. ان کی زندگی کی آغاز ہی ایک ایسی رسالت کی گود میں ہو رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہو رہا ہے. تو کچھ اور ان کے بارے میں اور فضیلت جس کا تذکرہ اوائل عمر، کم سنی، شاب ابی طالب کے مسائل، کفار کے مظالم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، کچھ اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے. وہ جو کردار ہمارے سامنے آتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، وہ اس کی بنیاد کیسے ڈلی ہے اور کیسے یہ عمارت تعمیر ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہ لعنت اللہ قتل امیر المومنین. آج وہ رات ہے مسلمانوں کا خلیفہ امیر المومنین میرا مولا زخمی ہے. صبح فجر پہ مولا کی شہادت ہے. میں آپ سب کو پرسہ پیش کرتا ہوں، آپ سب نے مجھے پرسہ پیش کرنا ہے، کیونکہ علی کسی ایک کی ذات کا نہیں، علی پہ کسی کا جداری نہیں، جتنے ہمارے ہیں اتنے سب کے. بے شک. آج ہم سب غمگین ہیں، ساری کائنات غمگین ہے. ہمارا مولا زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، آج کے رسول اللہ آسمان پہ خوش ہوں گے. آج رسول اللہ بھی غمگین ہے آسمان پہ. جتنے ملائکہ ہیں، جتنے انبیاء ہیں، سب غمگین ہیں، کیونکہ میرے مولا پہ ظلم ہوا ہے زمین پہ. بے شک. آپ ہم سب اس غم میں برابر کے شریک ہیں. میں آپ سے عرض کروں، آپ نے جو ابتدا میں کلمات کہے، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، لیکن میرا اجارہ نہیں ہے علی پہ، کسی کا اجارہ نہیں ہے علی پہ. میں آپ سے گزارش کروں جتنا ٹائم مجھے دیا اس سے کہیں زیادہ ٹائم ڈاکٹر صاحب کو دیا جائے، مفتی صاحب کو دیا جائے، کیونکہ میں ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں. یہ دونوں ماشاءاللہ سے عالم دین ہیں، مجھ سے بہتر بیان کر سکتے ہیں. لیکن آج پوری امت کو، پوری مسلم امہ کو
اس تعزیت میں شریک ہونا پڑے اور یہ کہنا پڑے گا کہ ہاں یہ نقصان ازل سے ابد تک کے لیے ہمارا ہے. بے شک بے شک، اس میں تو کوئی شک وہ نہیں. علم، وہ معرفت جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی تحت اللفظ میں جو کلام پیش کیا، میں ہی سمجھتا ہوں کہ مولا کائنات کی جتنی شان، جتنی مدح بیان کی جائے وہ کم ہے ہماری حیثیت کے ہم کچھ بیان کر سکیں. میں اس وقت مجھے ایک بڑی مشہور روایت یاد آ رہی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو. جناب امام حسن مجتبیٰ کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ بیٹا جب تم چھوٹے تھے تو تمہیں میں پالنے میں لٹا دیا کرتی تھی اور میں چکی پیستی تھی اور ڈوری سے تمہارا پالنا ہلاتی رہتی تھی، تو کبھی کبھی میری آنکھ لگ جاتی تھی تو پروردگار عالمین آسمان سے جبرائیل و میکائیل کو اتار دیا کرتے تھے کہ کہیں زہرا کی آنکھ نہ کھل جائے. وہ آپ کا جھولا جھلایا کرتے تھے. جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ اماں ہماری یہ فضیلت. بول ہاں بیٹا یہ آپ کی فضیلت ہے. آپ بھاگتے ہوئے پہنچتے ہیں رسول اللہ اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہیں. امام حسن بھاگتے ہوئے گئے، جا کے نانا کی گود میں بیٹھ گئے. نانا نے چوما. جب گفتگو ختم کی اس کے بعد مولا حسن پوچھتے ہیں کہ نانا اماں نے بتایا ہے کہ ہماری یہ فضیلت ہے، ہمارا جھولا جو ہے وہ جبرائیل میکائیل جھلایا کرتے تھے. کہا ہاں بیٹا زہرا نے صحیح کہا، آپ کا جھولا جو ہے وہ جبرائیل و میکائیل جھلایا کرتے تھے. تو جناب حسن مجتبیٰ نے کہا مم مثلی میری مثل کون ہے؟ رسول اللہ نے کہا ہاں یہ صحیح کہا آپ نے، لیکن آپ کا بابا جو ہے وہ آپ سے بھی افضل ہے. تو مولا حسن مجتبیٰ پر پلٹ کے پوچھتے ہیں نانا وہ کیسے؟ کیا بابا کا جھولا بھی جبرائیل و میکائیل نے جھلایا ہے؟ تو جناب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نہیں، علی کا جھولا جبرائیل میکائیل نے نہیں جھلایا، علی کو ان مصطفیٰ کے ہاتھوں نے جھلایا ہے. 3 دن کالی میری گود میں آیا، جب تک میں نے اپنا دیدار نہیں کرا دیا علی نے آنکھ نہیں کھولی. فاطمہ بنت اسد نے کہا یا رسول اللہ یہ بچہ تو پروردگار نے چاند سا دیا ہے لیکن یہ آنکھ نہیں کھولتا ہے. تو آپ نے فرمایا آپ والدہ کہا کرتے تھے ان کو، کیونکہ رسول اللہ بھی جناب ابو طالب کے گھر میں جس طرح سے بچپن سے ہے تو والدہ فرمایا کرتے تھے. آپ نے کہا یہ انتظار میں تھا میرے، جب تک میں سامنے نہ ہوں اس کو میرے دیدار کی اشتیاق، دنیا میں آنکھ نہیں کھلے گا جب تک میں سامنے نہیں. صحیح. تو پانی پی لیجیے، ہم بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.